إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ان پر درود کہ جنہیں پتھر تک کریں سلام، ان پر درود کہ جنہیں پتھر تک کریں سلام، ان پر سلام کہ جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود کہ جنہیں پناہ بے کساں کہیں، ان پر سلام کہ جن کو خبر بے خبر کی ہے. نعت رسول مقبول بحضور سید عالم پیش کرنے کے لیے التماس گزار ہوں حماد اسلم تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب لوح بھی تو قلم بھی تو عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح بھی تو قلم بھی تو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود جامعہ گجرات حافظ محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ایک عظیم علمی درسگاہ ہے، جہاں اس درسگاہ نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس درسگاہ بلکہ عظیم درسگاہ کے عظیم عہدے پر عظیم شخصیت متمکن ہیں کہ جن کا علم و ادب سے شغف کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عہد حاضر میں بھی جن کی مطالعہ گاہ میں ہزاروں کتب علم و ادب پر موجود ہیں۔ میری مراد جامعہ گجرات کی عظیم شخصیت آج کی اس تقریب کے ابتدائی کلمات فار ویلکم ریمارکس آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ دا وردی وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات پروفیسر ڈاکٹر شبر عتیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انتہائی محترم پروفیسر رفیق اختر صاحب، مہمانان گرامی، انتہائی محترم اساتذہ کرام اور بہت ہی عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ابھی جو اسٹیج پہ آیا ہوں صرف چند سیکنڈ کے لیے، اور وہ یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے کہ میں بھی اس کا حصہ ہوں، ورنہ پروفیسر رفیق صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج ہرگز نہیں۔ آپ عصر حاضر کے ایک بڑے جید محقق، مقرر، آپ ہم جو بھی تعریفی اور توصیفی کلمات ادا کریں وہ شاید آپ کے لیے کم ہوں، تو یہ میں صرف سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میں ذاتی حیثیت میں تمام اساتذہ کرام، تمام طلباء طالبات آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا اور اس موسم میں اتنا سفر کر کے آپ تشریف لائے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ میں اپنے طور پر سالوں سے پروفیسر صاحب کو سن رہا ہوں اور یقیناً بڑی رہنمائی میں حاصل کرتا رہتا ہوں۔ آج کی گفتگو پروفیسر صاحب کی یقیناً ہم سب کے لیے، چونکہ ہمیشہ پروفیسر صاحب کی گفتگو انتہائی پر اثر، پر مغز اور پر تاثیر ہوتی ہے، تو یقیناً جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو کچھ یقیناً اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں کچھ ایسی بات لے کر جائیں گے جو ہمیں فکر اور سوچ پر ہمیں مجبور کرے گی۔ سر، ان الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ آپ کا پھر بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ انہیں،
ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ آج کے خوبصورت تقریب ادب و اخلاق کے اس باب میں اقبال کے اس خوبصورت مصرے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اس خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، جہاں پر وطن عزیز پاکستان کی عظیم شخصیت جن کا تعارف الفاظ کے سانچے میں ڈالنا میرے لیے ناممکن ہے، بہر طور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری تو بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا تو رات ان کی۔ میں التماس گزار ہوں وطن عزیز پاکستان کی عظیم شخصیت، عظیم محقق، عظیم دانشور، عالمی شہرت یافتہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر، معمر اور منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، جو کچھ میں نے اپنے بارے میں ابھی سنا مجھے تو گمان ہی نہیں تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا اتنے اچھے الفاظ میں میرا استقبال کیا جائے گا اور اتنی ان کے نزدیک معقول اور میرے نزدیک اتنی غیر معقول تعریف کی جائے گی تو میں بالکل سر پہ تاج پہن کے آتا ہوں۔ خواتین و حضرات، بینگ اے ویری کامن اسٹوڈنٹ، لوگ بہت سارے نام لیتے ہیں، لوگ صوفیاء کا نام لیتے ہیں، بزرگان خدا کا نام لیتے ہیں۔ ٹوڈے ان دس پرٹیکولر ایٹماسفیئر آف ایکیڈیمک، میں اپنے آپ کو ایک مائنر سا اسپیشلسٹ کہتا ہوں، اسپیشلسٹ آف دی کانسیپٹ آف گاڈ، اینڈ along with I spent a long time in search, in my personal wishful thinking, to know the truth, to find the truth, to find myself and to find God. اب یہ ایک طویل سفر ہے جو بالکل اس عمر میں نے شروع کیا جس عمر میں آپ یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے، I wouldn't believe myself if I said today, but حیرانی کی بات ہے کہ یہ مجھے پوسٹ گریجویشن کے پہلے سال میں خیال آیا۔ مجھے اصل میں زندگی بڑی ابسرڈ لگتی تھی، مجھے ٹائم اور اسپیس کے لحاظ سے بڑی ابسرڈ لگتی تھی۔ 13.7 بلین کی کائنات، 5 کچھ بلین کی دنیا، 6 کچھ بلین کا سورج۔ عجیب سا لگتا تھا کہ میں 70-80 سال اس واحد جگہ کیا کر رہا ہوں، جہاں اتنی طویل مسافتیں ہوں یا جتنے ایک محبوب کے ساتھ والی گلی سے بھی نہ نظر آتی، جہاں اتنے بڑے المیے ہوں کہ ہزاروں نسلیں زیر زمین ہو گئی ہوں، اس میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ To be very frank, this is a question we should all ask yourself. کہ آخر اتنی بے جوڑ، انمل اور فضول سے کائناتی تسلسل میں اتنی حقیر، معمولی اور نہ گننے کے قابل انسانی زندگی کیا کر رہی ہے؟ اوپر سے بنانے والا مذاق کر رہا ہے، وہ آپ کو بار بار یاد کر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. It looks very funny.
جو بنانے والا یہ کہہ رہا ہے حل اتی علی الانسان، اے انسانوں تم پر صدیوں ایسے بیت گئے، کروڑہا سال ایسے بیت گئے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے۔ اب تو ہم میں سے ہر کوئی قابل ذکر، ہم غرور کے مارے ہوئے۔ اوپر سے مزید طنز فرمایا یہ تم جس دنیا میں رہ رہے ہو وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا غرور، یہ تمہارے آسیب کی جگہ ہے، تمہاری غلط فکری کی جگہ ہے، تمہارے افسانوی وجود کی جگہ ہے، تمہیں آرزو کی جگہ ہے، یہ اصلی نہیں ہے، یہ حقیقی نہیں ہے۔ آپ کوئی ایک دلیل نہیں ڈھونڈ سکتے اس زندگی کو پائیدار کرنے کی۔ وہ بیچارہ اقبال بھی مر گیا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، کہاں وہ بزرگ و برتر ہستی جو ساتوں کائناتوں سے بالاتر، ساتوں کائناتوں سے بالاتر، پناہ کہاں چھپے بیٹھے ہیں حضرت، مگر ان کی ہم سے محبت کیا عجیب سی ہے، عجیب و غریب سی ہے۔ میں سوچتا تھا بہت سارے سوال کرتے ہیں اللہ میں حسرت کرتا ہے، میں کہتا ہوں ہاں کرتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے اللہ میاں محبت کرتا ہے، میں کہتا ہوں ہاں کرتا ہے۔ تو پھر ہمارے جیسا ہے؟ نہیں، شاید وہ ہمیں اپنا جیسا بنانا چاہتا۔ دا اونلی ڈفرینس از کہ وہ ہمیں اپنا جیسا بنانا چاہتا، وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، ہم تو اسے دیکھ نہیں سکتے۔ 1,40,000 حجابات انوار میں چھپی ہوئی وہ محبوب شخصیت، بھلا ہمارا اسے کیا واسطہ؟ ہم وجود کی تنگ گلیوں میں قید، ہمارا اپنی ویژن کی ایک حد، ہم سے تو کتا بہتر دیکھ لیتے۔ آپ کو پتہ ہے کتے کی آنکھ میں وہ انفراریڈ موجود ہے جو شیاطین کو دیکھ لیتی، اور پھر ہم سے تو وہ صبح کا مرغا اچھا جو فرشتوں کو ڈھلتے دیکھ رہا ہے، وہ الٹرا وائلٹ ریز کا مالک ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں بنتا۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ ساری کائنات میں یہ غیر معمولی وقت جو ہمیں نصیب ہے، ہم نے اس کو کچھ معنی دینے ہیں۔ میرے سوا اس کائنات میں کسی چیز کو کوئی معنی نہیں دے سکتا، آئی ایم ویری شیور۔ کبھی ہمارے ایک بہت عظیم سائنسدان ہیں جو ہم متفق قائل ہے اسی عظیم مانتے ہیں، ہمیں کوئی جیلسی تو نہیں، حسد تو نہیں، تو آئنسٹائن نے کہا تھا I know there is a designer in the universe but I don't believe in a personal God۔ خاطر آزاد پہلے سے تو میں بہت خوش ہوا کہ ایٹ لیسٹ ایک سپر میتھمیٹیشین سائنٹسٹ نے یہ کہا I know there is a designer۔ مگر دوسرے حصے سے مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ اتنا بڑا آدمی بھی اتنی احمقانہ بات کر سکتا، کیونکہ میں تو اپنی ذات پہ غور کر رہا تھا کہ آئنسٹائن کو سمجھنے والا صرف میں ہوں، میں بھی انسان ہوں، میتھمیٹکس کو جاننے والا صرف میں ہوں، کائنات کو دیکھنے والا صرف میں ہوں، پرندوں کو دیکھنے والا میں ہوں، ہواؤں کو دیکھنے والا میں ہوں، اور میرے بارے میں تو وہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یہ تو بہترین تناسب میں نے ایک بڑا انسان پیدا کر دیا۔ اب بلا آئنسٹائن کی پھر سٹیٹمنٹ سنو کہ فرما رہے ہیں کہ I know there is a designer in the universe but I don't believe in a personal God۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ مصور ہو اللہ الخالق الباری المصور، کہ وہ مصور، وہ خالق جو ہے ساری کائنات میں سب سے خوبصورت تخلیق بنا کر وہ میرے ساتھ واسطہ ہی نہ رکھے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آئی بلیو کہ اس سائنٹسٹ کو یہ خیال نہیں کیا، آئی بلیو
He was touched by God, but he lost the touch. ورنہ آپ سنو بات، آپ کو پتہ ہے نا، دنیا علم شروع ہوئی ہوگی اور انجام تک پہنچتے تک سقراط کا نام پڑا ہے نا. کس نے نہیں سنا؟ علم کی کوئی کتاب پڑھو لو، کسی استاد کو پوچھ لو، عالمان زمانہ قدیم میں سے کون بڑا عالم تھا؟ کہیں گے سقراط، افلاطون، ارسطو. میں تو آپ کو سب سے بڑے کی بات بتا رہا ہوں. کیا دانشور تھا، کیا عالم تھا. آج تک لوگ اس کی تعریف میں رتب اللسان، مشکل لفظ بولتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے وہ کتنا بڑا تھا. یہ جو مشکل لفظ ہوتا ہے نا، یہ سبجیکٹ کے ساتھ جاتا ہے. تو جان ملٹن نے جب پیراڈائز لاسٹ لکھی نا تو اس نے بڑی بھاری زبان استعمال کی، اس لیے کہ پتہ لگے کہ میں بڑے لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں. سملرلی، مگر ایک سوال میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ عالم تھا، وہ زمانے کا سب سے بڑا دانشور تھا، اس کی بنیاد پہ علم کی ترجیح جو ہے سب لوگوں نے اختیار کی. مگر یہ پوچھنے کہاں گیا تھا کہ کون بڑا عالم ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا دانشور گاڈس آف ڈلفی کے پاس پوچھنے گیا تھا، ایک دیوی کے پاس، ایک جعلی جھوٹی دیوی کے پاس پوچھنے گیا تھا کہ بتا تو صحیح آج دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ یہ کون سا عالم ہے جو اپنی حقیقت کو پوچھنے کے لیے، یہ اپنی اصلیت کو جاننے کے لیے ایک مردہ پیتھون گاڈس، اور وہ بھی دیوی جو بڑے سانپ کی مثال تھی، اس سے پوچھنے گیا تھا کہ بتا میرے بارے میں کچھ پیشن گوئی کر کے دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے. خواتین و حضرات، یہ وہ انوملیز ہیں اور یہ وہ ڈفرینسز ہیں جو کائنات کے شروع سے چلی آتی ہیں، جو انسانوں کے بیچ میں ہیں. انسانوں میں بہت بڑی سوسائٹی کو ترتیب دیا، ایتھینین سویلائزیشن کو عروج دیا، فرسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ، فرسٹ ڈیموکریسی. مگر حیرانی کی بات ہے کہ صرف 35 سال میں یہ عظیم ڈیموکریسی زیر خاک ہو. پھر دوسرے اٹھے اسپارٹنس، 18 سال میں فنا ہو گئے. ایک وجہ آپ کو بتاتا ہوں اس کی مین. If you understand the main cause of the fall of these democracies, you would understand one simple thing. They died off because of very serious morbid immoralities. یہ بڑی تہذیبات غیر اخلاقی رویوں کی وجہ سے ختم ہو گئی. میں وہ مثال نہیں دوں گا کہ وہ کیا کرتے تھے. It's so indecent. وہ سویلائزیشن اتنی انڈیسنٹ ہو گئی تھی کہ ان کو یا رومن سویلائزیشنس کو یا ان جو چیزوں کو ان کی فال کی کازز بتانا ہمارے لیے مشکل ہے. ہم شرما جاتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنی خواتین سے کہ کیا واہیات باتیں ادھر ہو رہی تھیں، کیا ذلت آمیز رنگ سے انسان گزر رہا تھا، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ سویلائزیشن کہاں. اور پھر پرہیپس اللہ نے سمجھا کہ اب انسان سوچنے کے قابل ہو گیا ہے، تو پھر انسان نے آپ کو بتایا جس چیز کو تصوف کہتے ہیں اور اس میں اور آپ لوگوں کے ہر انڈیویجول میں کیا فرق ہے. ایک بنیادی فرق آپ کو بتا رہا ہوں. سائنس کی ڈگری MSc ہو یا MBBS ہو یا PhD ہو، اس کے لیے کریکٹر درکار نہیں ہے. اس کے لیے کریکٹر نہیں چاہیے. یونیورسٹی آپ سے بالکل نہیں پوچھے گی شراب پیتے ہو کہ نہیں پیتے، گھر جا کے کیا کرتے ہو. یو آر اے بگ فلانڈر لائک جان ڈوان، کیا کرتے ہو، وہ آپ سے کریکٹر نہیں پوچھے گی. آپ پڑھو گے، محنت کرو گے، ڈگری آپ کے ہاتھ میں دے گی. آن دا کنٹری، جس شخص کو آپ مسٹک کہتے ہو، جس کو آپ صوفی کہتے ہو، اس پہ پہلا سوال یہ آئے گا کہ تم خدا کی تلاش میں نکلے تھے، کیا تمہارا کردار تمہاری تعلیم کی طرح تھا؟ کیا تمہارا کردار تمہاری تعلیم کی طرح تھا؟
کیا خدا کے سامنے تم جھوٹ بولتے ہوئے آئے ہو؟ کیا کوئی ریاکار اور منافق خدا کے حضور رسائی پا سکتا ہے؟ وہ پوچھیں گے تمہارا رزق حلال ہے؟ کیا تم صوفی بن سکتے ہو اگر تمہارا رزق حلال نہیں ہے؟ تو یہ بنیادی فرق ہے کہ تصوف میں کردار علم کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے. ادروائز آپ کو کسی قسم کا پرابلم یونیورسٹیز میں نہیں ہے. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پٹ یور کوشچن. وہ آپ کو یہ سوال نامہ نہیں دیتے کہ صبح کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، شام کو آپ نے مے خانے کا رخ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، آپ کے جسمانی ذہنی تعلقات کیا ہیں. As a rule, then we come to this result that mysticism اور تصوف اور خدا سے تعلق رکھنا is a more superior and more sophisticated science of all sciences. یہاں کوئی گنجائش نہیں اشتباہ کی. اگر آپ نہیں جانتے ہوگے تو آپ کا ایگزامینر اوپر والا جانتا ہے کہ اس نے کیا خطا کی ہے، کاپی کی ہے، نقل ماری ہے، کدھر لے کے آئی، کیسے یہ بات کر رہا ہے. اور اب ذرا مثال سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استاد کی مثال، آقا و مولا و مرشد کی بات سنیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسا تھا، بیہیویئر کیسا تھا. آپ نے جواب دیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. یہ فرق ہے ساکرٹیز میں اور محمد رسول اللہ میں. یہ فرق ہے کہ ہر بڑا استاد جو پیدا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس میسج کے کتنا قریب تھا. بیگم ان کی سیدہ عائشہ ان کی گواہی دے رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کے، میرے رسول کا، میرے آقا کا بیہیویئر بالکل ویسا تھا جیسے قرآن میں پریزنٹ ہوا ہے. ان میں کوئی قسم کی میسج میں اور کیریئر میں کوئی غیریت نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا فرق نہیں تھا. ہی واز ون ٹیچر آن ارتھ جس کو کوئی بڑا استاد کاپی نہیں کر سکتا. اتفاق کی بات ہے کہ ٹیچنگ ہمیشہ سے خدا کا پیشہ رہا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے ہر قوم، ہر بندے کو کبھی اس کو مخصوص کر کے کبھی غیر مخصوص کر کے وہ علم سکھاتا رہا، دیتا رہا، پڑھاتا رہا. پھر یہ دیکھتا رہا اگر آپ تالمود پڑھ لو، اگر آپ عہد نامہ قدیم پڑھ لو، اگر آپ عہد نامہ جدید پڑھ لو، اناجیل دیکھ لو، تو آپ کو ایک حیرت سے واسطہ پڑتا ہے. ایک حیرت سے کیا پیغمبر بھی ہماری طرح ہی تھے، گئے گزرے تھے؟ جو ان کی داستانیں لکھی ہیں ان کے متبعین نے، جو ان کے ماننے والوں نے ان کی کتابیں لکھی ہیں، لگتا ہے ہم کم گناہ گار ہیں، ہمارے پیغمبر ان سے بڑے تھے. تو خالی تو حضرات یہ ڈائیکوٹمی اس لیے آئی کہ ان قوموں نے ڈیلیبریٹلی اپنے پیغمبروں کے کردار خراب کیے. ڈیلیبریٹلی انہوں نے حضرت لوط پہ فحاشی کا الزام لگایا. ڈیلیبریٹلی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک فاحشہ عورت کو منسوب کیا، حالانکہ وہ توبہ کر کے بڑی نیک مسلمان ہو چکی. تو یہ انہوں نے ہر پیغمبر کے ساتھ یہ کھیل رچایا. اب اس سے ذرا پیچھے جائیے، آپ یونانی دیومالاؤں کو دیکھیے، اس میں ایک کہانی مشہور ہے. قرآن میں ایک آیت مشہور ہے اور ان میں ایک کہانی مشہور ہے. قرآن کہتا ہے شروع میں سب مواحد تھے، پھر انہوں نے بت پرستی نکال لی. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے، جب سے کتابیں پڑھی، ہم دیو مالائی تسلسل دیکھ رہے ہیں. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی in end everything turns into mythology, into gods and goddesses. And mythologies become a prehistoric record for us. یہ تاریخ سے پہلے کی تاریخ. مگر افسوس یہ ہے کہ کوئی محقق، کوئی دانشور اس پری ہسٹورک پیریڈ سے ذرا سا پیچھے نہیں جاتا، ورنہ اس کو خدا کی بات سمجھا کہ شروع میں سب مواحد تھے، پھر انہوں نے بت پرستی شروع. واٹ ہیپنڈ؟
اب دیکھو گریک مائتھولوجی کے پیچھے صرف ایک خدا ہے، مگر وہ خدا اتنا ظالم گنا جاتا ہے کہ مائتھولوجی میں باقی 5 خداؤں کے زیس کا نام آئے گا، ہیرا کا آئے گا، ہیفاسٹس کا آئے گا، مگر نہیں آئے گا تو کرونس کا نام نہیں آئے گا۔ اور خادم حضرات کبھی فرول کے دیکھنا اپنے یوٹیوب کے کرونس کون تھا۔ He was father of these 5 gods۔ تو اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنا ظالم باپ تھا کہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی کھا جاتا تھا۔ So 5 of these kids made a decision to run away from that اور کہیں اور جگہ آباد ہوں جہاں ان کو آباد کر سکیں۔ یہ ہے ان کا کہنا، مگر سمپل پتہ کیا ہے کہ شروع میں جب مواحد تھی تو توحید اتنی سخت تھی کہ کسی غیر معقول عبادت کو جہنم نہیں لینے دیتی تھی۔ سو انہوں نے ایتھنز چھوڑا، کریٹ کے جزیرے میں آ گئے اور وہاں بڑے بڑے بت بنا کر بت پرستی شروع کر دی۔ Now the history gives us a good record کہ اصل میں یونان نے جب لوگوں میں برائیاں بڑھ گئیں، اخلاق بالکل برباد ہو گیا، سلامتی نہ رہی معاشرے میں، تو انہوں نے ریلیجس سینکشن مانگی۔ اب آپ کو بتاؤں کہ ہماری آج کی نفسیات میں بھی وہ چیزیں آ گئی ہیں۔ جیسے آپ ایڈیپس کمپلیکس پڑھتے ہو سائیکالوجی کے لوگ، یہ کیا ہے ایڈیپس پہ؟ It's an illegality of a relationship between the mother and the son۔ الیکٹرا کمپلیکس کیا ہے؟ which is commonly found in females۔ یہ کیا ہے؟ it is an illegal relationship between the daughter and the son۔ یہ سارے وہاں سے ہیں۔ جب لوگوں کو اس قسم کی تو عذر گناہ بدتر از گناہ، تو انسانی سوسائٹیوں نے اپنے گناہوں کو خداؤں کے نام لگا کر بہت سارے بت کے ادارے قائم کر۔ That's what happened to the human society۔ خادم حضرات جب مسلمانوں کا زمانہ آیا، اللہ نے سمجھا کہ اب یہ اتنے بالغ ہو گئے کہ خیر و شر میں تمیز کر سکیں۔ اب انسان اتنا بالغ ہو گیا کہ اچھائی برائی پہ نظر ڈال سکے۔ مگر پہلے ڈیموکریسی کی ایک بہت بڑی صفت میں آپ کو بتا دوں، نیدر they were moral nor they were immoral, they were amoral۔ اور دنیا میں سب سے خطرناک سسٹم ہوتا ہے امورل سسٹم۔ امورل سسٹم وہ ہوتا ہے جو نہ بدکار سسٹم ہو، نہ سیاہکار سسٹم ہو، اور نہ کوئی اتنا خوبصورت سسٹم ہو، مگر جب ضرورت پڑے شفٹ ہو جائے۔ امورل سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے وہ شفٹ ہو جائے۔ اگر آج مجھے گناہ کی ضرورت ہے تو میں ڈیموکریٹ ہوں۔ اگر اسی لیے جو ڈیموکریسی کا جو سیکولرزم اور ڈیموکریسی سب سے ایک بہنیں ہیں سگی، بلکہ ایک دوسرے کے بیٹے اور ماں ہیں، تو سیکولرزم کے مصنف نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا ہے، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ Where there is sea, there is no land. Where there is land, there is no sea۔ جہاں سمندر ہے وہاں خشکی نہیں ہے، جہاں خشکی ہے وہاں سمندر نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جہاں سیکولرزم ہے وہاں مذہب نہیں ہے، اور جہاں مذہب ہے وہاں سیکولرزم ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ امورل سسٹم ہے جو ڈیموکریسی کی طرف سے ہمیں تحفہ ہے۔ خادم حضرات، کمنگ بیک آئی مسٹ ٹیل یو کہ نو سسٹم کسی قسم کا بھی دنیا کا سسٹم اپنے اندر مداخلت نہیں چاہتا، نہ ڈیموکریسی چاہتی۔ دیکھو کتنی عجیب سی بات، وہ ڈیموکریسی جو انسانی عظمت کے لیے، برابری کے لیے، ایکول اپرچونٹیز کے لیے، احترام انسان کے لیے کھڑی ہے، جب اس کے سسٹم میں مداخلت کی جائے تو وہ کبھی عراق کو جلا کے خاک کر دیتا ہے، کبھی افغانستان کو جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ Why?
Why don't you understand this very simple thing? بھائی لوگوں کو تم بڑے طریقوں سے سمجھا سکتے تھے، تمہیں کیا مسئلہ پڑ گیا؟ کبھی ایک عذر پالتے ہیں، کبھی دوسرا. یہ ان سسٹمز کی خوبی اور خرابی کے درمیان ایک پڑا ہوا ہے. کوئی ڈیموکریٹ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کے ایک پورے نظام میں آپ چھوٹی سی ایک حرکت پیدا کرو، وہ آپ کو کھا جائے گا. کبھی اسپیوناج کے بہانے کھا جائے گا، کبھی فوبیا کے بہانے کھا جائے گا. وہ سسٹم کسی دوسرے سسٹم کو ایگزسٹ نہیں دینا. آپ کمیونزم پڑھ لو، کارل مارکس نے جاتے ہوئے آرٹس پہ، ادب کی بات کی اور کہا کہ وہ تمام ادب جو ہیں فضول اور واہیات ہیں جو مسلک کی ریپریزنٹیشن نہیں کرتے. سو a communist artist must present the philosophy of communism and socialism. کوئی کہیں سے بھی اٹھے گا اور کسی مسلک سے بھی سوسائٹی کا کوئی کام ہوگا، وہ اس کو لے کے اس مسلک کے مطابق مرتب کرے. اللہ نے بھی یہی کہا. خادم آزاد اللہ نے بھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، میرے نظام میں کوئی اور نظام انٹرمکس نہیں کرنا ہے، میرے نظام میں کوئی اور نظام نہ ملا. اور مسلمان ہو کے تم لوگ آدھے کا سوشلزم کا شور مچا رہے ہو، آدھے تم ڈیموکریسی کا شور مچا رہے ہو. دس از ناٹ ویلڈ. کسی نظام کی صداقت، اس کی حقیقت اور اس کا اس وقت پتہ لگے گا جب وہ کمپلیٹلی آپ کے اوپر نافذ ہوگا. اور خالی خدا نے یہ نہیں کہا، پھر اسلام لایا، پھر اس کو آزمایا گیا اور دنیا میں دوبارہ کسی گوشہ کائنات میں پھر ویسا سسٹم اور ویسی خوبی نہیں پیدا ہوئی جو عمر فاروق کے زمانے میں ہوئی، جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں پیدا ہوئی، جو عثمان اور علی کے زمانے میں پیدا. ایسا پھر سسٹم نہیں آیا. آج مسلمان بھی اس کی وہی آرزو کر رہا ہے. اور آج دیکھو کچھ ایسے بھی دعوے دار ہیں. کیا لالچ ہے آپ کو جی اس سسٹم کا؟ اگر آپ مسلمان ہو اور اب بھی مسلمان ہو تو آپ جب چاہو اس سسٹم کو فروغ دے کر اس جیسی فضا پیدا کر سکتے ہو. لوگوں کو لالچ کیوں دیتے ہو؟ کس بات کا کہ ہم دوبارہ اس سسٹم کو واپس لائیں؟ بیکاز دے نو کہ وہ اتنا خوبصورت سسٹم تھا جہاں مدینہ کی گلیوں میں خیرات بڑھتی تھی، زکوٰۃ بڑھتی تھی، صدقات بڑھتے تھے اور مسلمان لینے والے ہی نہیں تھے. کون سی سیکیورٹی عام ہے؟ وہ سیکورٹی کیسی تھی جس میں ایک غریب ترین آدمی بھی زکوٰۃ قبول نہیں کرتا تھا. وہ کہتا اللہ کا فضل ہے، ہمیں خوراک کی قلت نہیں ہے، ہم پر اللہ کا فضل ہے، ہماری حکومت ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. یہ سسٹم تو نہیں آئے گا. تو میں نے ویسے ایک صاحب کو کہا کہ تمہارے دعویٰ تو بہت زیادہ ہیں کہ عہد نبوی کے سسٹم لانے کے، مگر وہاں کے 2 ارکان کہاں سے پیدا کرو گے؟ 2 جزو ہیں اس کے بڑے، کیسے پیدا کرو گے؟ رسول اللہ کہاں سے لاؤ گے؟ اصحاب رسول کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے وہ سسٹم لیا تھا؟ اپنے کردار تو دیکھو، اپنے اخلاق تو دیکھو، اپنے مزاج تو دیکھو. تم پرانے مسلمانوں کی طرح ہو، تم ان مسلمانوں کی طرح ہو. وہ دنیا کی موسٹ ڈیفیکلٹ کلاس تھی. آپ یقین کرو میں جب عرب کے ان حالات کو دیکھتا ہوں تو ایک المستشرق نے صرف ایک فقرے میں بیان کیا ہے کہ عرب مختصراً یہ تھا کہ all tribes were at war with all tribes. سارے قبیلے ایک دوسرے لڑ رہے تھے، کوئی امن کی سانس بھی نہیں لیتا تھا. اس جس میں ہمارے رسول آئے، پیغمبر آئے. ایک اور سائیکولوجیکل بات ہے، آپ سوچتے کہ اس ادب کا بانی کون ہو سکتا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کبھی ابتدائی شکل میں کسی قسم کی خوشی ملی ہے؟
اور جن کے لیے آپ دوڑتے پھرتے ہو نا، کہتے ہو اماں گئی، کوئی ہائے وائی می، وائی مائی مدر واز لاسٹ، کوئی کہتا ہے وائی مائی فادر از لاسٹ، کوئی کہتا ہے وائی مائی گرینڈ فادر از لاسٹ، میں بھوکا کیوں مر رہا ہوں، وائی می وائی می وائی می. تمہارا رسول ان سب وائی می سے گزرا، ان سارے وائی می سے گزرا. آج کا انسان اتنا ریئیکشنری ہے کہ اس کو ایک شے میں آسانی نہ ملے تو وہ سارے زمانے میں شورا کرتا ہے میرے ماں باپ ظالم، میرا دادا ظالم، میری سوسائٹی ظالم. اور اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ جس شخص نے تمہیں یہ نظام بخشا ہے اس کا کیا حال تھا؟ باپ کو دیکھا ہی نہیں، ماں رستے میں رہ گئی، تھوڑا بڑا ہوا دادا چلتے بنے، اور بڑے ہوئے تو جس نے اسے ہاتھ رکھا مروت کا، جس نے میرے آقا کو پالنے کو، سارے چلے گئے. اینڈ ہی واز لیفٹ alone. ایبسلیوٹلی. کتنا بڑا ناسٹیلجیا ہوگا. ناسٹیلجیا کا مطلب سمجھ لیں، جس اداسی کی کوئی سمجھ نہ ہے، یہ ناسٹیلجیا ہوتا. جس اداسی کی کوئی سمجھ نہ آئے وہ ناسٹیلجیا. دل ہے کتنا اداس رہتا ہے، وقف حرمان و یاس رہتا ہے. یہ نا فیض نے کہا تھا کہ وقف حرمان و یاس رہتا ہے، دل ہے اکثر اداس رہتا ہے. تم تو غم دے کے بھول جاتے ہو، مجھ کو احسان کا پاس رہتا ہے. تم تو غم دے کے بھول جاتے، مجھ کو احسان کا پاس رہتا ہے. یہ وہ ناسٹیلجیا ہے جو صحرا میں کھڑے ہو کر رستہ ہے نہیں، پانی کا قطرہ نصیب نہیں، دور دور کسی نخلستان کی ہوا بھی نہیں نظر آتی، اس میں آپ اکیلے کھڑے ہو کے اے پروردگار عالم، اے مالک، کاش کوئی میرا خدا ہو جو مجھے رستہ دکھا دے. آیوننی یا عباد اللہ، کوئی اللہ کا بندہ ہو جو میری مدد کر دے، اور کوئی خدا ہے تو اس عالم میں مجھے سنبھال دے. یہ وہ ناسٹیلجیا ہے جو انسان کے دل میں کسی اصلاح کی اور کسی خدائی کی طلب پیدا کرتا ہے. ایبسلیوٹ ویکیوم of all hopes, desires, feeling. and اتنی بڑی بورڈم جسے ہم اپنی ٹیکنیکل ٹرم میں ایکسٹریم بورڈم کو انوئی کہتے ہیں، ENNUI. اتنی سخت بورڈم کہ جس میں کوئی خوشی کے لہر نہیں آ سکتی. خاتمہ حضرات، پھر اللہ نے ایک سسٹم دیا، باقی سسٹم بھی دیے، ایک سسٹم لیا، ایک اخلاقی نظام لیا، مورالٹی. اعتبار دیکھو، آج ساری دنیا کے نظام کو اسلام کے اسی اخلاقی نظام سے چڑھا، اسی نظام سے چڑھا، اسلام سے نہیں چڑھا. وہ جو سسٹم اسلام دینا چاہتا اس سے چڑھا. وجہ وہ سارا نظام سود پر چل رہا ہے، سارے کا سارا ایکسپلائٹیشن پہ چل رہا ہے. احترام انسان اس کا کیا ہوگا جس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر آپ سرے سے فنا کر دینا چاہتے ہو؟ ان نظاموں میں کیا نظام اچھا ہے؟ صرف اسلام کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ ربا کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو فروغ دیتا ہے. اب اگر پورے اسلامی ممالک میں تم لوگ کہتے ہو تم قرآن پڑھتے ہو، ہمارا ملا کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن سمجھتا ہوں، ہمارے اسکول آف تھاٹس یہ سمجھتے ہیں، نئے نئے بہانے بنا کر کسی نہ کسی سود کو جائز قرار دینے کی کوشش. اللہ تو بہت واضح ہے. کیا یہ آیت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنی سی تو آیت ہے جو ایک پورے نظام کو دوسرے نظام میں ڈال دیتی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. آہستہ آہستہ اللہ سود گھٹاتا ہے. یہ سڈننس نہیں ہے، اللہ کا کوئی کام سڈن نہیں ہے. اجلت تو آپ کرتے ہو، قرآن میں اللہ کہتا ہے آپ کرتے ہو، میں تو نہیں اجلت کرتا. بھائی آپ کیسے کام کرتے ہو؟ آپ کیسے کام کرتے ہو؟ اتنے بڑے مالک ہو آپ تو چٹکی سے اشارے سے کائنات بدل سکتے ہو، آپ کیسے کام کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہم مالک الملک
توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. مگر آگے میں کرتا اس طرح نہیں ہوں اچانک اٹھا کے ادھر سے ادھر مشرق سے مغربی پول پہ لے جاؤں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. جیسے دن رات میں ڈال. میرے تو کافی عمر ہو گئی خادم و حضرات، میں نے تو آج اچانک دن طلوع ہوتے نہیں دیکھا، نہ اچانک رات آتے دیکھی. یہ تولج اللیل ہے، انویلپنگ ہے، آہستہ آہستہ نرم رو بڑے اخلاق کے ساتھ دن رات میں داخل ہوتا ہے، رات دن میں داخل ہوتی ہے، میٹھے میٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے. اور گرمی نہیں جاتی اس طرح کہ اچانک رات آ جائے اور ٹھنڈ آ جائے، وہ تو اپنے طریقے سے آئے گی. اور جو عذاب آپ نے پچھلے دنوں سنا، ٹھنڈے ٹھنڈے بادل اٹھائے گئے سمندروں کے اوپر سے، آہستہ آہستہ ہوائیں لے کے چلی. اب دیکھو کیسے مزے سے بیٹھے ہو. اگر آج سے پچھلے 5 دن کو دیکھ لو تو میرے حال جل کے سارے خاک ہو رہے ہوتے. خادم حضرات، بالکل ایسے ہی خدا نے اپنے ادب کی بنیاد رکھی، تہذیب کی بنیاد، اخلاق کی بنیاد رکھی، ایک ایک قانون کے ساتھ. کیا افسوس کی بات ہے کہ آدم کے بیٹے نے آدم کے بیٹے کو قتل کر دیا. اصولاً تو میں آج سڑا ہوا مفکر ہوتا نا، کسی بڑے اونچے درخت کی اوپر بیٹھ کے معاشرے کو طنزاً دیکھ رہا ہوتا، اور میں کہتا یہ ہیں ہی قاتلوں کی اولاد، یہی کہتا نا. میرے پاس تو یہی جملہ. اور بھائی جس کے پیدا ہوتے ہی 2 بیٹوں نے اپنے سگے بھائیوں کو قتل کر دیا، اس انسان سے کیا امید ہونی چاہیے؟ مگر ایک قانون ساتھ ساتھ آ گئے. پتہ لگا یہ ادب اور اخلاق کا کون، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا نسل انسان کو قتل کیا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے نسل انسان کی جان بچائی. یعنی جہاں ایک بربریت، استبداد، جالسی، حسد اور کینے کا قانون آیا، اسی کے ساتھ ایک اخلاق کا قانون آیا، ایک ادب کا قانون آیا، ایک محبت کا قانون آیا. خادم حضرات، بڑی دیر گئی، کوئی زمانہ تھا ہر پیغمبر کے زمانے میں 1-2 کر کے آیات اتری. ادب کی بہت بڑی کتاب ایک مرتب ہوئی عرب میں، اس کا نام کتاب الاغانی ہے. اب میں آپ کو فرق بتاؤں کہ آج کا انٹلیکچوئل کس طرح سڑا ہوا، بالکل کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اصلاح نافذ کر رہا ہے، جلا سڑا ہوا اپنی ایسی غیر معقول باتیں کرے گا، لگے گا بڑا لائق ہے، بڑا لائق. میں آخر میں نکلے گا کہ اپنی محرومی اور یاس کے آؤٹ کم کے طور پہ. آپ نے دیکھا وہ کتنی مزے کی کتاب ہے ایلس ان ونڈرلینڈ، سب نے پڑھی ہوگی بچپن، ایلس ان ونڈرلینڈ. پھر اس میں دیکھو مختلف آسپیکٹس ہے. اور جو جاناتھن سوئفٹ ہے وہ تاریخ میں انتہائی کی وہ کمینہ یعنی رائٹر تھا، سڑا ہوا، ساری زندگی اس کا پیٹ خراب ہے، مگر دیکھو کتاب کتنے مزے کی لکھ گئے، ایسا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ پوری زندگی ہمارے تمام انٹلیکچوئل اسی قسم کے ہیں، سڑے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بیوی سے سڑا ہوتا ہے، کسی کو اس کو عاشقی میں حرمت نصیب نہیں ہوتی، کسی کو مال نصیب نہیں ہوتا، گلے سے. مگر دیکھو ان میں سے ایک بڑا غریب سا بڑا غریب سا رائٹر تھا، احسان دانش کو پتہ نہیں آپ جانتے ہو کہ نہیں، کو اردو والے جانتے ہوں گے گئے گزرے، بہت اچھا شاعر تھا. مگر آپ یقین کرو میں نے اس کا ایک شعر پڑھا ہے اور میرے اپنے خیال میں اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو وہ شعر تمہیں ہمیشہ چراغاں کی طرح روشن نظر آئے گا. وہ کہتا ہے یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے،
ذرا غور کرنا ہے شعر پہ، کتنا خوبصورت شعر ہے. یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے. جس کو بننا ہو سمجھ. اور کیوں مسلمان بنتے ہو خدا کے لیے غور کرو. کیوں مسلمان تم بنتے ہو؟ شرمندہ ہونے کے لیے؟ ڈرتے ہو، چھپتے ہو، بتاتے نہیں ہو کہ میں مسلمان ہوں. آپ کو اس مذہب پہ اعتماد نہیں، اپنے رسول پہ اعتماد نہیں، اپنے خدا. کیوں نہیں؟ کہ وہ مذہب جو کائنات بسیط کی ایک ایک خبر دیتا ہے، آپ اس کو اتنا حقیر سمجھتے ہو. آؤ میں آپ کو واقعہ سناؤں. 1500 سال ہمیں سائنس نے بیوقوف بنایا. حیرانی تو نہیں ہوئی ابھی؟ ڈیفینیٹ پروف دوں گا تمہیں سمجھ آئے. 1500 سال ہمیں سائنس نے بیوقوف بنایا ہے. 100 قبل مسیح میں، 100 قبل ایک سائنسدان پیدا ہوا الیگزینڈریا میں، اور الیگزینڈریا کے اس سائنسدان کا نام ٹولیمی تھا، جسے آپ بطلیموس کہتے ہو. اور اس نے کہا زمین ساقط ہے. پھر 1542 میں ایک دوسرا سائنسدان پیدا ہوا، اور اس نے کہا ٹولیمی واز رانگ، ایکچولی دی فیکٹ از ان کاسمولوجی کہ سورج جو ہے ساقط ہے اور کائنات اس کے گرد گھومتی. آج کے دور میں جب آپ اتنے آگاہ ہو، مجھے بتاؤ یہ دونوں کے دونوں غلط تھے کہ نہیں تھے؟ یہ دونوں کے دونوں غلط تھے. 1500 سال آپ نے سائنس کی اس مسلسل غلطی پہ اعتبار کیا. اور جو محمد کتاب لائے تھے، جو اللہ کی کتاب، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. چاند، سورج، ستاروں کو ہم نے مسخر کیا. کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. محمد کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی تھی؟ یہ چاند، ستارے سب اللہ نے مسخر کیے، اور یہ تمام چل رہے ہیں فضائے بسیط میں. اب بتاؤ کون سچا تھا، کون غلط تھا؟ سائنس سچی تھی کہ قرآن سچا تھا؟ خادم و حضرات، اس کی سمپل وجہ یہ نہیں کہ کتاب کسی بندے نے لکھ کے دے دی تھی. قرآن کتاب تخلیق تھا، اور سائنس کتاب تحقیق ہے. اللہ ہی کی حقیقتوں کو دریافت کرتے کرتے سائنسدانوں کو 1500 برس گزرے. حدیث کائنات کے آخر میں کہتا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. ہم تو سورج کو لپیٹ لے، ہم اس کی روشنی ختم کر دیں گے. اور پھر کہتا ہے جو میں الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہ وقت آنے والا ہے جب چاند اور سورج کو ہم اکٹھا کر دیں گے. ابھی تو نہیں سائنس پہنچی، سائنس تو نہیں پہنچی، کوئی سائنسدان نہیں پہنچا. ہاں اشارے کر رہے ہیں کہ سورج کی روشنی کم ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ سورج بجھ جائے، یہ کہہ رہے ہیں کہ، مگر تو 10 بلین سال بتا رہے ہیں. اللہ میں 300 سال میں کرنے والا یہ کچھ. اتنی لمبی زندگی نہیں بچ گئی. یو اینڈ می آر لکی، یو اینڈ می آر لکی. ہم ابھی کچھ سال، ہمارے زمانے میں قیامت نہیں آ رہی، مگر قیامت کافی ڈٹرمن ہو چکی ہے، قریب آ رہی ہے. اور میں تو ڈر کے مارے کسی کو شادی کی نہیں مشورہ دیتا، بچوں کا نہیں دیتا. میں تو بچوں کا مشورہ نہیں دیتا کہ چلو ہم تو گزر جائیں گے. ایگزیکٹلی دیکھو، ایک سائنسدان کہتا ہے کہ 350 برس زندگی کے سارے سورسز رہ گئے ہیں، اس سے آگے دنیا نہیں جا سکتی. اور ہم نے جو پیغمبروں سے کیلکولیٹ کیا وہ 450 سال ہے. تو اب اتنی قریب آئی ہوئی قیامت دنیا میں، آپ سوچو تو صحیح. آپ بیچاروں، اور اس سے پہلے جنگ عظیم، اس سے پہلے تباہیاں، اس سے پہلے تمام سیلاب، اس سے پہلے تمام زلزلے. تو میں تو ڈر کے مارے کسی کو نہیں کہ جاؤ بچے پیدا کرو. خوف آتا ہے یہ سبق دیتے ہوئے کہ یہ خود غرضی لگتی ہے کہ ہم تو سلامتی سے گزر جائیں ان حادثات سے، اور پچھلی نسلوں کو ہم حوادث کی زد پہ چھوڑ دیں. خوف آتا.
مگر خاتون و حضرات اس میں صرف ایک طریقہ ایسا ہے، ایک طریقہ. اچھا مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، بڑے بڑے طاقتور لوگ دیکھے، چنگیز و ہلاکو دیکھے، مگر کسی نے آج تک یہی نہیں کہا کہ میں تمہاری زندگی لمبی کر سکتا. وہ چائنا کا ایک بادشاہ نے سے دیوار چین بنائی ہے، تو وہ ساری دنیا میں اس شخص کو ڈھونڈتا پھرتا تھا جو اس کی زندگی طویل کرے، اور اس نے پتہ نہیں کتنے بیچارے حکیموں کو وہ اصولی پہ چڑھا دیا تھا. آخر تنگ آ کے ایک حکیم نے کہا میں نے ڈھونڈ لیا تمہاری زندگی کا، ہم نے ڈھونڈ لیا. انہوں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا اصل میں وہ دیوی جو طویل زندگی میں درمیان سمندر رہتی ہے، تو پتہ نہیں کہ بادشاہ اسے پائیں گے نہیں پائیں گے، مگر وہ جو دینے والی ہے، زندگی دینے والی ہے، وہ کارے دریا میں رہتی ہے، کارے دریا میں، یعنی سمندر کی آگے. بادشاہ چل پڑا پورا لاؤ لشکر لے کے. ہی واز دا موسٹ ٹیریبل کنگ آف چائنا. تو وہ چلا اور اب اور کوئی صورت نہیں تھی. آخر وہ چلتا چلتا سمندر کے کنارے گیا، فوج کنارے کھڑی کی اور آپ پانی میں گھس گیا. نتیجہ تو صاف ظاہر ہی ہے. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے عقل مند بادشاہ ایسی بیوقوفیاں کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے وہ جان چھوٹ گئی باقی چائنا کی، اور کچھ حکماء کی گردنیں اترنے سے بچ گئی. خاتون حضرات مگر ایک ہستی تو ہے، ایک ہستی تو. میں آپ کو دو باتیں بتاؤں جو میں نے کبھی کسی سے نہیں سنی. یہ دونوں باتیں میں نے اپنے رسول سے سنی. آج تک زمین پر کسی انسان نے یہ دو باتیں نہیں. اور مجھے حیرانی ہوتی ہے یار عقل میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. مجھے بڑی آرزو ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں یا تمہارے پیغمبر سے بڑا کوئی بھی نہیں عقل میں. وہ لوگ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں، کن کو ہارورڈ اور کیمبرج میں بیٹھے ہوں کو دیکھتے ہوں گے، ان کے پاس اتنی عقل ہے. تو ہمارے رسول کا ارشاد، دو باتیں غور سے سننا. ایک دفعہ فرمایا ہو سکتا ہے خدا اس دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے. Like us, those people were shocked. ہے یہ کیا؟ یہ کوئی بات ہے؟ عجیب و غریب حیران کن بات فرمائی اللہ کے رسول نے. ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے. یہ بات تو کسی سائنسدان نے سوچی تک نہیں، یہ تو کسی مفکر نے کہی تک نہیں کہ دنیا کی عمر ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. تو اصحاب نے پوچھا تجسس کے ساتھ یا رسول اللہ آدھا دن کتنا؟ فرمایا 500 برس. 500 برس. آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی وی آر پاسنگ تھرو دی ایکسٹینشن. یہ ایج جو دنیا کی ہے، پہلے نبی کے بقول یہ ایج دنیا کی ختم ہو چکی ہے. یہ جو پہلی ایج ہے دنیا کی، یہ ہمیں ایک اور نبی سے پتہ لگی، یہ حضرت دانیال سے پتہ لگی. تو جب دانیال نے جبریل سے پوچھا آخر کتنے برس یہ دنیا قائم رہے گی، فرمایا تو جا آرام سے سویا رہ قبر میں، تجھے عزت کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا. شاید یہی بات میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، سوائے عزت کا لفظ ہٹا تو پتہ نہیں کیسے چگایا جائے گا. مگر امید کرتا ہوں ہم اللہ پہ یقین کرنے والے کبھی نہ کبھی قبروں سے عزت سے اٹھا لیے جائیں گے. کہتے جا سو، مگر ایک دن بعد اور ایک دن بعد اور آدھا دن بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی. خاتون و حضرات یہ بنو بخت نصر کا زمانہ تھا. بنو قد نظر بھی ان کو کہتے ہیں. اس میں بلتشنر حکمران تھا جس میں حضرت دانیال پیدا ہوئے، اور ان کے پہلے یہ 2.5 دن گزر چکے ہیں. یہ 2.5 دن پھر کیسے دنیا جاری ہے؟ اصل میں اس کی امینڈمنٹ آ گئی. یہ جو اللہ کے رسول کے قول، اللہ کے رسول کے وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے. اور یہ آدھا دن کتنا ہے؟ حضور کے قول کے مطابق 500 برس. We are passing through those 500 days, 5 years, اور ہم اس میں سے بھی 50 سال گزر گئے. اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. اچھا ایک تو یہ بات، it was never said before,
It was never thought before. Nobody could ever talk about it. صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتا. اور دوسری بات اس سے بھی فرمایا جب لوگ جنت اور دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے تو پھر بھی جنت میں بڑی جگہ باقی رہے گی. خواتین و حضرات، جنت کی جگہ تھوڑا سا پتہ ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا لکھا ہے. اس سے پہلے آپ کو ویسے بتا دوں کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلہن، آپ کا اللہ وہ ہے جو 7 کائنات تواتر سے بنا کے بیٹھا ہے اور ان میں 7 زمینیں واقع ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ہم کون سی زمین ہیں؟ فرمایا ہم سب سے اوپر کی زمین ہیں. 6 زمینیں ہمارے نیچے ہیں، ہم اوپر والے. جب اللہ میاں حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا تو جنت میں پھر بھی جگہ خالی رہے گی. اب سوال یہ جنت ہے کیا؟ ہم تو جو پیچھے سے جانتے چلے آئے 3 باغ ہیں چھوٹے چھوٹے، جگہ ہی تھوڑی ہے. یہ جو ہم میں ڈسپریٹ جنگ جاری ہے جنت میں داخلے کی، تو بعض اوقات ہوتا ہے سوری پلیسز ہی ختم. حقدار بھی باہر کھڑا ہونا تو آگے سے جواب ملتا ہے سوری یار سیٹیں ہی بک ہو گئی. مگر جنت کی سیٹیں کبھی بک نہیں ہوں. میرے رسول کی کہے کے مطابق اور میرے قرآن کے مطابق ارضها السماوات والارض. دوڑو اس جنت کو، آؤ اس جنت کو اور امید کے ساتھ آؤ، کیونکہ اس جنت کی لمیٹیشن تمہارے علم میں نہیں ہے. اور یہ جنت وہ ہے جس کی چوڑائی ساری کائناتوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے. اب وہ کائنات میں ایک گیلیکسی کی خبر دے سکتا ہوں میں آپ، بڑی قریب ہے. اینڈرومیڈا سب سے قریب وہی گیلیکسی ہے. اس گیلیکسی کے باہر 1 خرب ستارے ہیں اور اس گیلیکسی کے اندر بھی 1 خرب ستارے ہیں. اب گیلیکسیز کتنی ہیں؟ کو 100 بلین کے قریب گیلیکسیز ہیں. گنتے رہو بیٹھے کہ جنت کتنی بڑی ہے. اتنی بڑی جنت ہے جو آپ کے تصور میں نہیں آ سکتے. اور اس جنت میں آپ کے قیام گاہ ہے. تو خدا کے رسول کا ارشاد ہے کہ جب دنیا میں سارا یہ ختم ہو جائے گا حساب کتاب اور لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور دوست پھر بھی جنت میں جگہ بہت رہ جائے گی. نظر آ رہا ہے نا، بہت نظر. اور پھر کیا ہوگا؟ از سر نو دنیا آباد کی جائے گی. از سر نو دنیا میں لوگ لائے جائیں گے. یہ پیور سائنٹیفک پروسیس ہے. یہ بریڈنگ جو ہو رہی ہے، یہ پیور سائنٹیفک پروسیس. اگر ذرا سا مذہبی لینگویج سے ہم ہٹ کے دیکھیں نا تو یہ پروسیس بڑا عجیب سا پروسیس ہے کہ یہ دنیایں چلیں گی، بریڈنگ ہوتی رہے گی، انسان پیدا ہوتے رہیں گے. خدا کو اپنے مقصد کے کچھ لوگ چاہیے. کتنے چاہیے بھلا؟ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت 7 ارب ہوں گے، 7.25 ارب دنیا. ان 7.25 ارب میں کوئی 6.5 ارب لوگ جو ہیں نا وہ خدا کے خلاف. اس لیبارٹری کا حال یہ ہے جو اللہ نے پیدا کی کہ 6.5 ارب لوگوں کے یا 1 ارب مسلمان نکال لو، بیچ میں 1.5 ارب نکال لو، باقی تمام خدا کو نام ماننے والے. ایسے ایسے شاندار ایتھیسٹ فلسفے آ رہے ہیں. بلا مسلمانوں کو واضح ہے ڈل سا فلسفہ ہے اللہ ایک ہے نا. تو لوگ کہہ رہے یار یہ تو بڑی بڑی نئی باتیں کر رہی ہیں، ہم تو بالکل ایک ہی اللہ لے کے بیٹھے ہیں. تو بعض اوقات فلسفہ یہ کہتے ہیں ہمارے بھی 10-15 اور اللہ ہوتے تو ہم بھی لڑ لیتے ہیں نا. یہ بھی ایک دیکھو آرگومنٹ میں. مگر ہم ایک خدا واحد کے پرستار ہیں اور کتنے ہیں باقی سا یہ ہمارا ہمسایہ بیٹھا ہے، ایک بھی اللہ ماننے والا نہیں ہے. چائنا مگر بندے 2 ارب ہیں. ادھر انڈیا بیٹھا، اس کی بہار آئی ہوئی اللہوں کی. کم از کم ہر تیسرے انڈین کا ایک گاڈ ڈفرینٹ ہے.
اندازہ یہ ہے کہ اس کے پاس 33 کروڑ دیوتا ہیں، 33 کروڑ دیوتا. سمجھ نہیں آتی بھائی کوئی کس کا بن رہا ہے، کوئی شیوا کا ہے، وشنو کا ہے، کوئی درگا کا ہے، سرسوتی کا ہے. اتنے دیویاں، اتنے خدا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا مر سکتے ہیں مگر بندے نہیں مریں گے جو خدا کریٹ کرتے رہیں. فلو آف گاڈز اینڈ گاڈسز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جس کائنات کے رنگ کو اتنے بڑے اللہ کو دیکھ، میرے لیے تعجب کے کار وائی شوڈ ہی بی کنسرن ود اس. تو میں بہت سارے سائنس کے بندے طالب علم دیکھو، ایک اتنی سی پلیٹ ہوتی ہے، اتنی اوپر سے خوردبین لگی ہوتی ہے، ایک سڑا ہوا سائنسدان ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے. مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اس سائنسدان کو کتنی دلچسپی، کتنی محبت ہو سکتی ہے ان جراثیم سے. از بزی. مر رہے ہیں تو مرتے رہیں، جی رہے ہیں تو جیتے رہیں. اگر آپ کسی سائنسدان کی پیداوار ہوتے تو رب کعبہ کی قسم وہی اشر ہوتا جو آج کا سائنسدان اس کلچر پلیٹ پہ ان جراثیموں سے کر رہا، وہی حال ہوتا. مگر یہ عجیب سا خدا ہے. دیکھو یہ جو آپ کا ہے نا، یہ بڑا ہی مزیدار ایٹیچیوڈ ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے، وہ جو آئنسٹائن کا میں نے نہیں قول سنا، کتنا فضول لگتا. میں سوتا ہوں تو میرے ساتھ ہوتا ہے، جاگتا ہوں تو میرے ساتھ ہے، میرے دائیں وہ ہوتا ہے، میرے بائیں ہوتا ہے. اس کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ شیاطین کی حفاظت کے لیے میرا سجا کھبا اوپر تلے سب کچھ محفوظ ہے. یہ ہمارا خدا کس کا؟ آپ کے خدا نے ایک بات کی ہے، وہ آپ سے کی ہے. اگر آپ واقعی اس سے محبت چاہو تو اس بات کا خیال کہتے یار یہ سب کچھ میں تمہارے لیے کرتا ہوں، تمہاری محبت میں کرتا ہوں. میری آرزو ہے کہ تم واپس آؤ، ہے نا. میں تمہیں جنت سے نکال کے خوش نہیں ہوتا، میری بڑی آرزو ہے کہ تم واپس آؤ. تم میرے لاڈلے ہو، بڑے پیار سے تمہیں تخلیق کیا، میں نے اتنے پیار سے تمہیں بنایا تھا، اور میں نے تمہیں سب چیزوں پہ حکمرانی اس لیے دی. مجھے اعتماد تھا کہ جب بھی تم سوچو گے، جب بھی تم پڑھو گے، تمہارے دل میں یقین آ جائے گا آثار و شواہد دیکھ کر کہ میں تمہارا رب ہوں. پھر تم میری آرزو کرو گے، میں تمہاری آرزو کروں گا. کیا کہتا ہے؟ یا حسرتن علی العباد. میں تو کسی بندے کو نہیں ایسے آرزو کرتا دیکھا آپ کی، مگر یہ دیکھو سا رب کائنات جو ہے، جس کا تصور میں بھی آنا محال ہے، وہ کس گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، تمہاری آرزو کر رہا ہے، میری آرزو کر رہا ہے، آپ کی آرزو کر رہا ہے، اور پوچھ رہا ہے یا حسرتن علی العباد. لوگوں مجھے بڑی آرزو ہے کہ تم میری آرزو کرو، میری آرزو کرو، مجھے چاہو. اور پھر کیسے چاہو؟ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور مجھے تمہاری ہر قسم کی چاہت پسند ہے. کھڑے کرو، بیٹھے کرو، کروٹوں کے بل کرو، چاہو صحیح، مجھے چاہو. پھر ایک اور جگہ کہتا ہے دیکھو وہ جو محبت پہلا قرینہ نے کہتا ہے فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباؤکم. اور مجھے خوف سے نہ چاہو. پتہ نہیں تمہارے دل میں کس نے ڈال دیا ڈر اور خوف. میرا دامن اتنا وسیع ہے کہ تمام گناہ گاروں کو سمیٹ سکتا ہے. بس میری آرزو ہے کہ خطا کار ہونے کے باوجود تمہارے احسان کہ میرا کو اوپر بیٹھا ہوا ہے جو میرے سارے گناہوں پہ نظر ثانی کر سکتا ہے، میری ساری خطائیں معاف کر سکتا ہے. فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباؤکم. مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو کرو. کیا یہ خوف کا ذریعہ؟ ہمیں تو ہر جگہ ماں یاد آ جاتی ہے. پھر پاؤں پہ پتھر لگے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، پہلے ماں، ہائے ماں. وہ کہتا ہے کا ذکرکم آباؤکم، مجھے یاد کرو نا. ماں بیچاری نہیں تمہیں بچا سکتی، وہ تو اپنے پتھر لگنے پہ مجھے یاد کرتی ہے. باپ نہیں بچا سکتا.
او اشد ذکرا، تھوڑا زیادہ کرو. میں برا نہیں مناتا اگر تم ماں باپ کی یاد کرو، میں نہیں برا مناتا، مگر میرا تھوڑا زیادہ کرو. بیکاز I am the cause of all this effect. I am the cause of all parentage. I am the cause of all genetic continuity. I have created you all. اور تمہارے ساتھ تم کو کیا پتا تھا کس گھر میں جانا ہے؟ تمہیں کیا پتا تھا کون بھائی ہونا ہے، کون بہن ہونا ہے، کون باپ ہونا ہے، کون ماں ہونی ہے؟ کو پتا تھا؟ پہلے سے پتا تھا. مجھے پتا تھا میں نے کہاں بھیجنا ہے، کیا ماں دینی، کیا باپ دینا ہے، کیا زمانہ دینا ہے، کون سا میں نے تمہیں شعوری کیلیبر دینا ہے، کون سا تختہ دینا ہے، پیٹرن دینا ہے سوسائٹی میں. جب تم دو جیو گے تو پھر کون امپورٹنٹ ہے؟ وہ ایک ریزنیبل کوشچن پوچھتا ہے. کون امپورٹنٹ ہے؟ ماں باپ کے میں، بہن بھائی کے میں، حکومت یا میں؟ تو کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. مگر تھوڑا زیادہ کرو، میری یاد کو فضیلت دو، میری محبت کو فضیلت دو. یہ ادب ہے اللہ کا. یہ باقی سب رویے غلط ہیں. پہلا ادب استاد عظیم کا یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قانون ادب وہ دیتا ہے. کہتا ہے دیکھو بعض اوقات تم میرے لیے میرے ساتھ اس لیے لڑ پڑتے ہو کہ میں تمہاری محبت کی تمہیں اجازت نہیں دیتا. یہ بھی بڑا لطیف ہے کہ جب تک مجھے چیزیں ملتی رہیں تو میں تو بالکل اللہ اللہ کرتا، شکر ہی کرتا رہتا ہوں. ذرا سا خلاف واقعہ ہو گیا، میں نے کہا اللہ میاں میں تجھے نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا. تو اللہ ہوتا تو میری آرزو پوری کرتا. میں اتنا سخت ہوں اپنے نفس کی کوفت میں. تو خدا کہتا ہے سنو، اگر علم حاصل کرنا ہے نا، ایک رول ہے میرا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے. یہ ضرور یاد کر لینا، آپ لوگوں کو یہ بہت کام آئے گی. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. اور کسی چیز سے تم محبت رکھتے اور اس میں شر ہوتا ہے. بھلا محبت کیسے چھوڑو گے؟ وہ اگر کوئی کہہ بھی دے کہ اس میں شر ہی شر ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے، تو پھر کیسے چھوڑو گے؟ آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو خدا کہتا ہے یہ نہ جاننا کہ میں زبردستی کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ یہ اچھے ہیں. وہ نو، آئی نو یور بگننگ اینڈ اینڈ. آئی نو ایوری باڈیز بگننگ اینڈ اینڈ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جس شخص کو زندگی میں یہ اعتبار ہوا کہ اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، یقین جانو کو بغیر کسی سبق کے بھی کامیاب ہو جاتا. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب رہ گئے اس استاد کی باتیں. دیکھو اس ادیب کی بات. ایک فارسی کا شعر ہے کہ ادب آموز ازاں ادیب کے او ادب از حضرت خدا آموخت. یہ تو اللہ کی بات. اینڈ ٹو کم ڈاؤن، ہم تک اللہ کی باتیں کیسے پہنچ؟ ایک ہی زبان مبارک سے دو لفظ نکلتے ہیں، ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے. اگر آپ حدیث ڈاؤٹ کرو گے تو قرآن پہ ڈاؤٹ ہوگا. If you question one part of his language, the other will also be in crisis. بھائی اسی شخص نے تو کہا یہ اللہ کی باتیں، پھر کیا کرو گے؟ آج کل کا زمانہ بڑا سخت آ رہا ہے. اتنے بے ادب لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ کو رسول سے معتبر جانتے ہیں. ان میں محمد بن سلمان جیسے لوگ ہوئے ہیں، کو ملیشیا میں عالم بیٹھے ہوئے ہیں، خوب مل رہا ہے ان کو. وہ حدیث کی امپورٹنس کم کر رہے ہیں، حدیث کی، وہ رسول کی امپورٹنس کم کرنے پہ انہوں نے زور لگایا. اور نالائکو، تم تو قرآن کے حق میں ایک دلیل نہیں دے سکتے. ایک
کوئی شخص اس پوری دنیا میں قرآن کے حق میں ایک دلیل نہیں دے سکتا، اس کی آتھینٹسٹی پہ نہیں دے سکتا، جب تک محمد اور رسول اللہ نہ کہے کہ یہ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ تم اس شخص پہ شبہ کر رہے ہو، تم اس ذات گرامی کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہو جس پہ پورے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، پورے کے پورے اسلام کی۔ یہ علیحدہ بات ہے، ان دو باتوں میں سے ایک بات کی حفاظت اللہ کر رہا ہے جس کو وہ قرآن کہتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے موجود ہے نا آپ کے پاس۔ اور دوسری بات جو ہے اس پہ آپ کو اعتراض کی جرأت ہوگی۔ کبھی بھی حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ غلط ہے، غلط ہوگا۔ آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کو روایتوں پہ شبہ ہے، اگر آپ کو اسناد پہ شبہ ہے، تو پھر اسناد کی تعلیم حاصل کرو، روایت اور درائت کے حقوق جاننے کی کوشش کرو، کمزور اور حسن اور صحیح اور مرفوع میں فرق کرو۔ آپ کو کسی نے یہ تو نہیں کہا، جب اللہ کے رسول نے خود اپنی بات اور قرآن کو جدا کر دیا تو آپ کا ادب کی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے مطابق ان احادیث پہ اعتبارات قائم کرو یا نہ کرو، اٹ میکس نو ڈفرنس۔ مگر قرآن کیسے سمجھو گے؟ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے جدا کر دیا تو قرآن کیسے سمجھو گے؟ آپ کو تو پہلی آیت کا مطلب نہیں آئے گا، آپ کو تو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب بھی سمجھ نہیں آئے گا اگر تم نے رسول کی وضاحتیں چھوڑ دیں۔ اور پھر کیسی عجیب سی بات ہے کہ خدا قرآن کی تو حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کی ایکسپلیشن ہے اس کو جو مرضی سوچ لو، یہ تو نہیں ہوتا۔ اللہ نے وہ لوگ اسلام میں پیدا کیے جنہوں نے جانیں دی، جو مرے تلاش حدیث میں، جو جیے تلاش حدیث میں۔ محمد بن اسماعیل البخاری جیسے لوگ، اور کم از کم دو بڑے محدث کی میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ جو حدیث میں ہی وفات پا گئے۔ بھائی کوئی حدیث کو اتنا کمزور سمجھتے تھے کہ انہوں نے حدیث کے لیے جانیں دے دی۔ جب محمد بن اسماعیل البخاری کو لوگوں نے دھمکایا، بادشاہوں نے، کہ ہمارے نام بھی داخل کرو حدیث میں ورنہ ہم یہ کر دیں، تو حضرت امام نے ایک دعا کی کہ یا اللہ میں نے بہت محنت کی، میں نے بڑی عاجزی سے محنت کی، میں نے آپ کے رسول کی حدیث کرے، اب یہ لوگ مجھ پہ بہت جبر کر رہے ہیں، تو اے اللہ بہتر کہ تو مجھے اٹھا لے۔ اگلے ہفتے میں امام فوت ہو گئے، اگلے ہی ہفتے میں امام فوت ہو گئے، اللہ نے ان کی عیشی قبول۔ اور دوسرے امام کی سنو، انہوں نے کیا کیا، ان کو شوگر سے، بھلا اس زمانے میں شوگر ڈیٹیکٹ تو نہیں ہوتی، ساتھ کھجور کا ٹوکرا تھا اور حدیث ڈھونڈ رہے تھے، اور چھوٹے سے چراغ کی روشنی۔ امام مسلم بن حجاج ادھر کھجوریں کھائی جا رہے تھے، ادھر جیسے آپ کو عادت ہے منچنگ کرنا، سب لوگوں سب اسٹوڈنٹس کی یہی عادت ہے، ادھر منچنگ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کتاب پہ نظر ہوتی ہے۔ تو صبح تک منچنگ ختم ہو گئی، امام اتنی شدت سے شوگر کے شکار کا فوت ہو گئے۔ خواتین حضرات، یہ محبت کرنے والے لوگ تھے نا، انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اسی لیے شاعر کا ادب آموخت ازاں ادیب کے تو ادب از حضرت خدا آموخت۔ اگر تم نے ادب سیکھنا تو اس ادیب سے سیکھو جس کو اللہ نے ادب سکھایا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے ادب سیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے سیکھیں۔ یہ جو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا جس پہ اقبال نے تضمین کی اور یہ کہا، یہ ایک بڑے پرانے شاعر کا جس پہ اقبال نے تضمین کی ہے، وہ دانائے رسول ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے رسول ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں
از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید. یہ وہی شعر انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ وہ مقام عزت ہے، یہ وہ مقام حرمت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس وجہ سے نہیں ہے. دیکھو خیال کرنا چاہیے کہ وہ شخص زندگی کی ساری محرومیاں لے کر آپ کے نصیب میں صرف خوشیاں، محبت اور کرم دے گا، آپ کو سلامتی دے گا، آپ کو اسلام دے گا. ایسا کون سا اور شخص ہے؟ میں آپ کو کارل مارکس کی چھوٹی سی بات سناتا ہوں. وہ جس گھر میں مہمان ہوا بہت بڑا تھا. اقبال بھی یہ کہتا ہے یعنی آپ پیغمبر بے جبرائیل، مبالغہ کیا بارہ، مگر اس کی اصل واقعہ سنا. وہ جس گھر میں پلتا تھا، اینجلز کے گھر میں پلتا تھا، اسی نے اس کی بیوی کی خاطرداری کی، اسی نے اس کے بچے دفن کیے، اس سے بہت محبت کرتا. مگر جس دن ڈاس کیپیٹاس، اس کی دی کیپیٹل کتاب آئی جس نے دنیا میں ایک کمیونسٹ انقلاب برپا کیا، تو اینجلز لکھتا ہے کہ اس سے بڑا کمینہ شخص میری نظر میں کوئی نہیں گزرا. اینجلز لکھتا ہے جیسے ساری عمر اس کی مدد کی. کہتا ہے میں اس کو جاتا ہوں، یہ مجھے شکل نہیں دکھاتا، میں اسے سلام کرتا ہوں جواب ہی نہیں دیتا، یہ مجھے گھر سے باہر رکھتا ہے اور یہ کبھی مجھے ملنے پر آمادہ نہیں ہوتا. یہ وہ پیغمبر نہیں، یہ پیغمبر بے جبرائیل کا یہ حال ہے کہ یہ پیغمبر اپنے سب سے بڑے احسان کرنے والے شخص کو بھی اس کی بھوک اور روٹی دینے والا اس کو، اور سال سال پالنے والا، اس کا یہ حال ہے. مگر ہمارے پیغمبر ایسے ہیں. ہمارے پیغمبر تو جانوروں کو پال رہے ہیں. محبت اتنی ہے، ادب تو آپ کو سکھا رہے ہیں. جب ہرنی کا بچہ پکڑ کے صحابی آتا ہے، میرے پیغمبر کو رونا آ جاتا ہے، آنسو بہ نکلتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں تو نے ماں کا کبھی دکھ نہیں دیکھا؟ کبھی تم نے ماں کے دل کو محسوس نہیں کیا؟ دیکھو وہ بیچاری پیچھے پیچھے آ رہی ہے. ہمارے رسول کی ایک ایک مثال محبت کی ہے. اور دیکھو کسی کو کہتے نہیں ہیں، مزے کی بات ہے، کسی کو کہتے نہیں ہیں. اور اس وقت بھی جب ان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اور لوگ دروازے پہ بیٹھے ہیں اور مجلس سے اٹھتے نہیں ہیں، اپنے منہ سے نہیں کہتے کہ کسی کا دل نہ دکھ جائے کہ میں نے کیوں جانے کو کہا. ہاں قرآن کہتا ہے میں تو نہیں کسی کا لحاظ کرتا، اللہ کہتا وہ ادب سکھا رہا کہ یا تم اپنے رسول کو بے جا تنگ نہ کیا کرو اور ان کو گھروں میں اتنی زیادہ ان کو مشقت میں نہ ڈالا کرو، کچھ دیر بیٹھا کرو پھر اٹھ جایا کرو. آپ کا ایک ایک ادب نامہ ان کی معرفت سے آیا. گھروں میں داخل ہونا، نکلنا، اٹھنا، بیٹھنا، دوستوں سے ملاقات کرنا، دعوتوں کے طریقے. تو میں آپ کو کتاب لگانے کے بندے کی، میں آج کے انٹلیکچوئلزم کی ریفرنس میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس شخص کو اتنا پسند کیا جاتا تھا، ابوالفرخ اصفہانی کو اتنا زیادہ پسند کیا جاتا کہ تمام بادشاہ آرزو کرتے تھے کہ یہ ہمارے پاس آئے. تو وہ جس گھر میں جاتا تھا نا 100 چمچ لے کے جاتا تھا، 100 چمچ کم سے کم. اور ہارون رشید ہو یا مامون رشید ہو یا کوئی اور ہو، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ انٹلیکچوئل ہمارے پاس آئے، بڑے مزے کی باتیں کریں. مگر اس کے کپڑوں سے بو اٹھتی تھی اور اس کے قریب بیٹھنا محال تھا اور اتنا ذلیل لگتا تھا. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ دیکھے بال تو ادھر جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں، رال ٹپک رہی ہے اور آپ سمجھتے ہو یہ انٹلیکچوئل ہیں. آپ کے اساتذہ میں تو میں نہیں کہہ سکتا، آئی ایم سٹنگ ان اے ویری ریسپیکٹیبل پلیس، بٹ دیر آر سرٹن ویری ہائی انٹلیکچوئلس جو آئنسٹائن بننے کے چکر میں ہوتے ہیں اور جاؤ اس طرح کے، ان کا اصل میں آڈ چیزوں کو بھی انٹلیکچوئل کہتے ہیں. آڈ، when you are reacting to a social setup or a dress or anything of the sort, and people look at you with an eye of estrangement, you feel you are intellectual. Maybe you are not, but you feel that you are intellectual. تو آڈ ہونا انٹلیکچوئلزم ایک ایسی خوبی ہے جو قریباً ہر انٹلیکچوئل میں موجود. یا ٹاک ٹال.
اب یہ جو آپ کی عمر ہے نا، اس کو ہم رومانٹک ایج کہتے ہیں۔ رومانٹک ایج کا مطلب اس کو آج کی نہیں ہے، یہ کوئی بڑا غلط خیال ہے۔ ہم رومانٹک ایج اس کو کہتے ہیں جس میں ہر فرد 3 بغاوتیں کرتا ہے، 3 ریبیلین اگینسٹ دی اسٹیٹ کرتا ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو اس کے خلاف ینگ ایج اس کو، یا وہ ایک رومانٹک خیال والا اس کے خلاف ریبیل کرے گا۔ اس سے ریبیلین اگینسٹ پیرنٹس، ضرور فادر اور پیدر کی جو لڑائی شروع ہو جاتی ہے بچوں میں، بیکاز یہ کہتے ہیں کہ تم یو اولڈ پیپل یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اس، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم ان اصولوں پر چلو۔ بچے کہتے ہیں نہیں، آج کے اصول تو موبائل ہیں، ہم تو موبائل نہ دیکھیں نہ سنیں تو ہماری زندگی ہمیں ادھوری سی لگتی ہے۔ اور تیسری جو ہے یعنی ریولوشن اگینسٹ دی سوسائٹی ہے، تو ہم ان کو رومانٹک ایج کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریولوشن کاز کرتی ہے۔ مگر اگر سچ پوچھو، اگر اس کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیکھو کہ ہمیں اسلام کا ینگ آدمی ہونے سے کیا بولتا ہے، تو آپ حیران ہوگے کہ مدد کرنا، کسی کا دھیان رکھنا، ہمسائے کو بہن بھائیوں کی طرح پالنا، ہر چیز میں ہیومینیٹیرین ہونا، آج ہم این جی او سے متاثر ہو رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، آج این جی او سے۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ جب آرمیڈا کی جنگ شروع 1588 میں، تو انگریز نے کچھ 4 لیٹر لکھے سلطنت برطانیہ نے، میرے خیال ملکہ وکٹوریہ تھی، آٹومنز کو لکھے۔ ان میں 1-2 جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ نے ہماری حفاظت نہ کی تو ہم بھوکے مر جائیں گے، تو پلیز ہماری پبلک کا کھانے پینے کا خیال کریں۔ اینڈ فار 50 years آٹومن مسلمز ان کو مسالے بھی بیچتے رہے، آٹا بیچتے رہے، چینی بیچتے رہے۔ کیا دن پلٹے؟ دن تو پلٹے ہی چلے آ رہے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں رہتے۔ اور یہی امریکہ جس سے ساری دنیا خوفزدہ ہے، 100 سال پورے سمندری ٹیکس دیتی رہی ہے، پریزیڈنٹ روز ویلٹ کے زمانے تک یہ آٹومن امپائر کو سمندر کے ٹیکس پے کرتی رہی۔ تو ابھی کوئی اتنی زیادہ دیر تو نہیں گزری۔ 1912 میں وہی فاٹ دی لاسٹ بیٹل۔ میں بھی اس لیے کہتا ہوں کہ ترک میرے جیسے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ہم نسل ہیں، میرے لوگ ہیں، آپ کے لوگ ہیں، میرے لوگ ہیں۔ ہمارا رشتہ وہ ہے نہیں میں ترکوں کو غیر قوم سمجھوں یا میں عرب کو غیر قوم سمجھوں۔ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ کل مومن اخوہ، کہ سب مسلمان بھائی ہیں۔ تو کل کی بات ہے، میرے بھائیوں نے گیلیپولی اور چنکالے میں اپنے سے دگنا فورسز کو اتنی بری طرح شکست دی ہے، برٹش کے اور آل دنیا کے اجتماعی فورسز کو۔ تو پھر مجھے اقبال کا شعر یاد آتا ہے، نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ تو پھر مجھے اقبال کا شعر آتا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ امید ہے کہ شعر اور شعرنیاں سب ہوشیار ہوں گے۔ امید ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھے گا، اور وہ جو میں احسان دانش کا شعر سنا، شرمندہ نہ ہو کہ تم مسلمان۔ دانش بہت اچھی بات کرتا ہے کہ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔ If you want to be a Muslim, then be a Muslim۔ اللہ آپ کو کرم فرمائے، خیر دیں۔ اور انہوں نے کہا کچھ دعا ہو جائے، پھر یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان،
بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب اپنی اپنی دعائیں مانگیں۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ اللہم انا اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانۃ فانہا بئست البطانہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فانہ لا یملک الا انت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ Thank you very much. You have been very patient.